السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سیدہ ام ہشام بنت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہا۔ نام ام ہشام، والد کا نام حارث بن نعمان، والدہ کا نام ام خالد بنت خالد بن یعیش انصاریہ، یہ قبیلہ بنی مالک سے تھی۔ ام خالد عالمہ فاضلہ خواتین میں سے تھی، یعنی ان کی والدہ جو تھی۔ انہوں نے حارثہ کے 5 بچوں کو جنم دیا، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، سودا، امرہ، ام ہشام، ام کلثوم اور امۃ اللہ۔ حارثہ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، لیکن ان کی والدہ ام خالد نہیں ہے۔ بیسیکلی عبد الرحمن جو ہیں یہ ام ہشام کے اللاتی بھائی ہیں، اور امرہ جو ہیں یہ اخیافی ہیں، تو ان دونوں کی شادی بھی ہوئی ہے، لہٰذا یہاں راوی کو کچھ وہم ہوا ہے۔ یہ باہر میں انشاءاللہ لگا دوں گی ان کا یہ جو شجرہ نسب ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون کس کا بچہ ہے۔ ام ہشام کی والدہ کا نام ام خالد ہے، تو ام خالد کے پہلے شوہر کا نام حارثہ بن نعمان ہے، جن سے ام ہشام ہے اور عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے شوہر کا نام ہے عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ۔ ان میں سے امرہ، کبشہ، عبداللہ اور محمد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ام خالد کے کل کتنے بچے ہوئے؟ 6 بچے ہوئے، 2 ایک شوہر سے اور 4 دوسرے شوہر سے۔ پہلے شوہر سے جو ہیں ام ہشام، یہ بھی ایک اچھی خاتون ہے، عالم فاضل خاتون ہے، لیکن ان کے جو دوسرے شوہر سے بچے ہوئے ہیں امرہ، انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گی، وہ حضرت عائشہ کی شاگردہ ہیں، جن کو سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی احادیث کا علم تھا، اور وہ صحابیہ نہیں ہیں، تابعی ہیں، ثقہ ہیں، حجہ ہیں، کتب 6 کی راویہ ہیں۔ ان کے بیٹے ابو الرجال محمد ہیں، جو 10 بیٹوں کے والد ہیں، یہ بھی کتب 6 کے راوی ہیں۔ پھر ان کے آگے بیٹے کا نام حارثہ ہے۔ کبشہ جو ہیں ام خالد کے دوسرے شوہر سے جو ان کے بچے ہیں، ان میں سے یعنی ان کے بہن کہہ لیں، ام ہشام کی بہن ہے ایک اور، ان سے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ہیں، یہ مدینہ کے قاضی تھے اور کتب 6 کے راوی ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، جو مدینہ کے گورنر تھے اور کتب 6 کے راوی ہیں۔ پھر ان کے ایک اور بھائی ہیں عبداللہ، جن سے آگے یحییٰ ہیں، جو مسلم کے راوی ہیں، اور ایک اور ہے عبد الرحمن، ان کے بیٹے محمد ہیں، یہ یمامہ کے والی ہیں اور یہ بھی کتب 6 کے راوی ہیں۔ ان کے ایک اور بھائی ہیں محمد، ان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن ماجہ اور مسند احمد کے راوی ہیں۔ تو اس طرح ایک خاندان کا تعارف ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا خاندان تھا یہ، اور انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے تھے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے میں امتیاز حاصل تھا۔ حارثہ بن نعمان جو ہیں، یعنی ام ہشام کے جو والد ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری قربانیاں کی۔ ان کی اولاد میں سے سودا، امرہ، ام ہشام، یعنی کہ یہ جو بہنیں ہیں سودا، امرہ، ام ہشام اور ام کلثوم اور امۃ اللہ، کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا شرف بھی حاصل کیا۔ اور حارثہ بن نعمان وہ پہلے صحابی ہیں جن کو اپنے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے ہبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر ہبہ کیا تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں جنت دیکھی، اور اس میں کسی قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ یہ کون ہے حارثہ بن نعمان؟ ام ہشام کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نیکی اور والدہ کی فرما برداری کا صلہ ہے۔ وہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ کون؟ حارثہ۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی سب سے زیادہ اپنی ماؤں کی خدمت گزار اور فرما بردار تھے، عثمان بن عفان اور حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان اپنے ہاتھ سے والدہ کو کھانا کھلایا کرتے تھے،
جب والدہ انہیں کوئی حکم دیتی تو فوراً اس کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. بعض اوقات حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی کرتے کہ دوسرے ساتھی سے پوچھتے کہ میری اماں جان نے کیا فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے سیدنا حارثہ بن نعمان کے سلام کا جواب بھی دیا. حارثہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کے پاس جبریل تھے. میں نے سلام عرض کیا، پھر گزرا، جب میں پلٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلٹے. آپ نے فرمایا کیا آپ نے اسے دیکھا جو میرے ساتھ تھا؟ یہ جبریل تھے اور انہوں نے تیرے سلام کا جواب دیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو کیسے پتا چلے جبریل اور میں جبریل کو سلام کر رہا ہوں؟ تو ویسے ہی سلام کیا انہوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. آپ کو یہ بھی بشارت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ جنت میں حارثہ بن نعمان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنے والے تھے. ان کو ایک طرح سے دنیا میں جنت کی بشارت ملی. ان کے اقوال میں، ان کے اعمال میں، ان کے طور طریقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت جو تھی وہ جھلکتی تھی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو متعدد مواقع پر انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے. انہوں نے یہ طرز عمل کئی بار اختیار کیا. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حارثہ کی والہانہ عقیدت سے متاثر ہو کے فرمایا لقد استحییت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله. اب تو مجھے حارثہ سے شرم محسوس ہونے لگی ہے کہ اس نے کئی بار ہماری خاطر نقل مکانی کی ہے، یعنی اپنا گھر خالی کر دیا اور چلے گئے اور پھر واپس آ گئے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آج کل تو بہت سے ہوٹلز اور ریسٹورینٹس اور اس طرح کی جگہ ہیں جہاں پر مہمانوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، لیکن گاؤں وغیرہ میں اب بھی کیا ہوتا ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، مختلف لوگ اپنے اپنے گھروں میں ان کو ٹھہرا لیتے ہیں. وہی ان کے ہوٹلز ہوتے ہیں، وہی ان کے قیام گاہیں ہوتی ہیں. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنا گھر خالی کر دیا کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کا تو آپ سب کو معلوم ہی ہے. ام ہشام کی وہ روایت آپ سب کو معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے خطبے سے پہلے سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے سن سن کر زبانی یاد کر لی تھی. یہ وہ خاتون، یہ ان کا قصہ ہے. امام نسائی کہتے ہیں عن ابنتی حارثۃ بن النعمان قالت حفظت قاف بالقرآن المجید من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر یوم الجمعۃ. حارثہ کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر قاف والقرآن المجید سورت زبانی یاد کر لی، کیونکہ آپ اس سورت کو جمعہ کے دن خطبے میں پڑھتے، بعض روایات میں تو خطبے سے پہلے. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ میں سے کتنے لوگ صرف سن سن کے کچھ صورتیں یاد کی ہیں؟ آپ کو کون سی یاد ہے؟ 10 پارے ماشاء اللہ یاد ہو گئے. یہ تو آپ نے انکشاف کیا. وہ کیسے؟ مشاری کو بہت زیادہ سن سن کے اسی ٹیون میں یاد ہوگی. کس وقت سنتی ہیں آپ؟ یہ ڈیزائننگ کرتی ہے نا کمپیوٹر پہ، تو اس دوران ظاہر ہے کہ انسان کا ایک حصہ تو ڈیزائننگ کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا سن بھی سکتا ہے. اگر ٹائپ وغیرہ کر رہے ہوں یا کچھ اس میں سے ریڈنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ قرآن نہیں ساتھ سن سکتے، لیکن اگر آپ کچھ اور لکیریں وغیرہ مار رہے ہو تو پھر آپ آرام سے قرآن سن سکتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اور کسی کا کوئی تجربہ؟ یعنی اگر سنتے رہے نا تو پھر اس کے بعد آدھی محنت کرنی پڑتی ہے، یا چوتھا حصہ، اور جلدی یاد ہوتا ہے. ہاں یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، ان کی بھتیجی یا چھوٹی سی اس کو سن سن کے یاد ہو گئی. اور آیت الکرسی اسمبلی میں پڑھتے ہوئے یاد ہوگی. ہاں ان کو سورۃ ملک رات کو ہاسٹل میں سنتے سنتے یاد ہو گئی. الحمدللہ. کون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی گھر میں کچھ بھی نہیں چلایا سوائے ٹی وی کے؟ کچھ نہیں چلتا. اب تو نہیں بتائیں گے. جنہوں نے ابھی تک یہ سلسلہ نہیں شروع کیا وہ شروع کر لیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت باتیں نہیں کرنی ہوتی جب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر اشاروں میں بات کر لیں یا اس وقت روک لیں. لیکن ضروری ہے نہیں روکا جا سکتا تو تھوڑی سی بات ضرورتاً کر لیں، لیکن لمبی چوڑی باتیں نہیں.
یہ جو بچے لیگو وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں بلاک سے، تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ ان کو لگا دیتی تھی اسما کی کیسٹ جی، تو بچوں کو زیادہ تر وہ اسی طرح یاد ہو گئی ہیں. چھوٹی بیٹی کو 30th پارہ اسی طرح ان کو حفظ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کیا سیکھا ہم نے ان کے والد کی زندگی سے؟ ان کے والد کی زندگی بھی ایک بہترین نمونہ ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ ماں کی فرما برداری. دیکھیے کہ بعض اوقات اپنی ذاتی ضروریات یا اپنی ذاتی اشیاء جو ہوتی ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کون سی چیز ایسی مشکل لگتی ہے شیئر کرنی جو اپنے بہن بھائیوں میں سے یا کسی کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے؟ لیپ ٹاپ، موبائل، اور اس کے علاوہ بیڈ. اگر آپ کو پتا چلے آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ کی خالہ رہنے کے لیے آ رہی ہیں 1 مہینہ کے لیے، جی خوش ہوں گے. تو کون جلدی سے اپنا بیڈ دے گا کہ یہ میرے بیڈ پہ آپ سو جائیں اور کیونکہ اب بچوں کے دل اتنے تنگ ہوتے جا رہے ہیں کہ گھر میں کسی مہمان کی آمد، کسی رشتہ دار کی آمد، کسی اور کا آنا ان پہ بہت بھاری ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی ایک وقت تھا کہ ہمارے کلچر میں بہت تھی. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا، لیکن بچپن میں ہم تو باقاعدہ چھٹیاں گزارنے 2 مہینے نانی کے گھر جا رہے ہیں، اور پھر وہاں صرف ظاہر ہماری نانی تو نہیں، اور بھی ان کے بچے اور ان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے یہ کہ خاندانوں کے اندر کتنی محبت بھی تھی اور ایک دوسرے کے لیے برداشت بھی. لیکن جب سے یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں تو آپس میں دلوں میں تنگی آ گئی. تو دلوں کی تنگی سب سے بدترین چیز ہوتی ہے. حارثہ کے بارے میں چند باتیں اور انہوں نے کہی ہیں. ان کے والد جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ بدر اور دیگر تمام جنگوں میں شریک ہوئے. سیدنا حارثہ بن نعمان اپنے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں: میں نے جبریل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا. ایک تو اس دن دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے. اس دن کو تاریخ میں یوم سورین سے یاد کیا جاتا. سورین بقیع الغرقد کے نزدیک جگہ کا نام ہے جہاں بنو قریظہ آباد تھے. جس دن لشکر اسلام نے بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کی اسے یوم سورین بھی کہا جاتا ہے. سیدنا حارثہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہمارے پاس ایک انسان کے روپ میں سے گزرے اور ہمیں ہتھیار زیب تن کرنے کا حکم دیا. دوسری دفعہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اس دن دیکھا جب ہم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے. لشکر اسلام جنازہ گاہ کے پاس تھا. میں ایک جگہ سے گزرا تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھے. میں نے سلام نہیں کیا. جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو جبریل نے فرمایا یہ ان 100 افراد میں سے ہے جنہوں نے جنگ حنین میں صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے رزق کی کفالت اپنے ذمے لے لی ہے. اگر یہ شخص سلام کرتا تو ہم اسے سلام کا جواب دیتے. اے حارثہ تمہیں مبارک ہو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس نے تمہیں اپنی طرف سے جنت کی بشارت دی اور درجات کی بلندی کی بات کی. مسند احمد کی حدیث ہے. حارثہ بن نعمان کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. آپ کے ساتھ جبریل بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں سلام کیا اور گزر گیا. جب میں واپس آیا تو آپ میری طرف پلٹے. فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا جو میرے ساتھ تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں، یعنی کوئی تھا صحیح آپ کے پاس. آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے، اس نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان 2-3 واقعات سے سلام کے بارے میں؟ بالکل مشکل میں ثابت قدمی. غزوہ حنین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ جب بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے اسلامی لشکر کا منہ پھیر دیا تھا اور تتر بتر ہونے لگ گیا تھا. تو غزوہ احد کے بعد یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کو کافی مشکل ہوئی تھی، ان کی جمعیت بکھر گئی تھی. ایسے موقع پر جو لوگ ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا. اب ہر جگہ ہم لشکر میں نہیں ہو سکتے ضروری طور پر، لیکن اس وقت بھی آپ ایک لشکر کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی بھی کام جب آپ مل کے شروع کرتے ہیں، اکٹھے شروع کرتے ہیں، تو اکٹھے کام کرنے کی صورت میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. آسان نہیں ہوتا. اکیلے کام آسان ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے کریں، جب دل چاہے چھوڑ دیں، نہ کریں، نہ آپ کو کسی نے پوچھنا نہ آپ نے کسی کو پوچھنا. لیکن جب آپ ایک گروپ میں کام کرتے ہیں تو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. بعض اوقات لوگوں کے ایٹیٹیوڈ، بعض اوقات ان کی رفتار، بعض اوقات سارا کام آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسے میں انسان بہت تکلیف میں آ جاتا ہے. پھر
اس کو مشکل لگتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے. کوئی بھی نہیں کر رہا میں بھی نہیں کر رہا, میرے بھی ہاتھ اٹھ گئے. نہیں, اگر ہم کر رہے ہیں جب کوئی بھی نہیں کام کر رہا, وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے نا اس وقت ثابت قدمی اختیار کرنا. جب سب کر رہے ہو پھر تو آسان ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو لکھ لیا اور اس پر اجر بھی ہوگا. تو ثابت قدمی جو ہے کسی بھی نیکی کے کام میں, خیر و بھلائی کے کام میں, یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہو لیکن مستقل طور پر کیا جائے. اور کیا بات آپ جی انہوں نے پوچھا کہ کون گزرا جس نے سلام نہیں کیا, اور پھر دوسری بات یہ کہ دوسری دفعہ آپ نے خود کیا. تو اگر کسی کے پاس سے انسان گزر جائے اور سلام نہ کرے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ تکبر کے علاوہ کوتاہی, نیگلیجنس. ایک بندہ سامنے آ رہا ہے تو بھولنے کی اس میں کیا بات ہے؟ یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ اصل میں اگر ریوارڈ پتا ہو, اجر پتا ہو اور اہمیت پتا ہو تو انسان نہیں بھولتا. گفتگو میں مصروف تھے تو اس لیے سلام نہیں کیا انہوں نے, تو بھی پھر کیا ہوا؟ یعنی چاہے گفتگو میں بھی مصروف ہے. اب مثلا کلاس ہو رہی ہے تو اب اگر ہر بندہ آ کے سلام کرے تو کلاس جاری نہیں رہ سکتی. تو علم کی مجلسوں میں تو ایسے نہیں ہو سکتا, لیکن ہم ہر وقت کچھ تو کر ہی رہے ہوں گے نا, کچھ نہ کچھ تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی سے بات کرے تو کبھی کسی سے. اب کوئی شخص پاس سے گزرا تو اگر زبان سے نہ بھی کرے لیکن اشارے سے کر لے, ہاتھ سے کر لے, کچھ کر لے, اسمائل ہی کر دے. کیوں؟ کیا واقعی ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سلام کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ بات درست ہے ان کی کہ ہم صرف ایک رسپیکٹ کے طور پہ ویسے جھجک جاتے ہیں کہ اب ہم کیا سلام کریں تو اپنے کام میں لگے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ اس کا قلم چھڑا کے کہیں السلام علیکم. آپ تو یہ تو ٹھیک نہیں, لیکن زبان سے صرف احساس دلانا کہ تم میرے لیے اہم ہو, میں نے دیکھ لیا ہے. نوٹس لینا دوسرے کا کہ کوئی ہے. سب سے تکلیف دہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی کو اس طرح اگنور کر دے کہ یو ڈونٹ ایگزسٹ. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو گھر میں بھی مثلا آپ کے ہسبینڈ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اندر, آپ اندر جاتی ہیں کوئی چیز اٹھانے, تو وہ کام سے سر اٹھاتے ہیں تو بلینک فیس نہیں ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ اسمائل دے دیں. صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ اگر بیچ میں اوٹ میں کوئی چیز آتی پھر ملتے تو سلام کر لیتے. ضروری نہیں کہ بہت قرات کے ساتھ ایک اعلانیہ طور پر آپ سلام کریں, دبے لہجے میں بھی کر سکتے ہیں, ہلکے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ سے کر سکتے. نہیں, کسی نہ کسی طرح اس بات کا احساس دلاتے رہنا دوسرے کو کہ یو آر امپورٹنٹ. یہ بہت اہم. اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کرتے ہیں تو جواب میں آپ ہی کو ملتا ہے. کسی کو آپ نے دعا دی تو آپ کو ہی ملی. ٹھیک, چلیے آگے چلتے ہیں کیونکہ کچھ علمی حصہ بھی آپ کے ساتھ آخر میں ڈسکس کرنا ہے. سیدنا حارثہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ وہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بروا آباءکم فبرکم ابناؤکم, اپنے والدین کی فرما برداری کرو, تمہارے بیٹے تمہاری فرما برداری کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہم کریں گے کسی کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کا ان کو شرف حاصل تھا. ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ 2 سال یا 1 سال چند ماہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی رہا. ایک جگہ کوکنگ ہوتی تھی, شیئرنگ, دونوں گھروں کی روٹی ایک ہی تنور میں پکتی تھی. میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر زبانی یاد کی. آپ یہ سورت ہر جمعہ لوگوں کو خطاب کرنے سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. تو پڑوسی کے حق کے طور پر بھی وہ اپنا گھر خالی کرتے ہوں گے نا. ام ہشام سے محمد بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ, حبیب بن عبد الرحمن اور سیدہ ام ہشام کی ہمشیرہ عمرہ بنت حارث نے حدیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. یہ شاید بڑی بہن تھی اس لیے صحابیہ تھی, اور جو چھوٹی ہیں وہ تابعیہ ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ام ہشام ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. کس پر تھی یہ بیعت؟ موت پر بیعت تھی. حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جب ملی تھی. ذوالقعدہ 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی غرض سے مکہ جانے کا اعلان کیا. آپ کے ساتھ تقریباً 1400 افراد روانہ ہوئے.
بعض کہتے ہیں کہ 1500 تھے، 1500 تھے تقریباً. ہشام بھی ان خواتین میں شامل تھیں جو عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئیں. جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا سنا تو انہوں نے مجلس سے مشاورت کی اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا. بہرحال اس واقعے کی کافی تفصیلات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جن کی اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے حضرت عثمان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا، جو کافی دیر تک واپس نہیں آئے. یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت دل گرفتہ ہوئے اور آپ نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. پھر آپ نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی. سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر ابو سنان الاسدی نے بیعت کی، پھر سلمہ بن اکوع نے 3 مرتبہ موت پر بیعت کی. سب لوگوں سے پہلے، پھر درمیان میں اور پھر سب سے آخر میں. ایک بار نہیں 3 بار، شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت رضی اللہ عنہ. جب بیعت مکمل ہوگی تو حضرت عثمان تشریف لے آئے. دیکھیں یہ سب کا ٹیسٹ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، امتحان لینا تھا. اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے نا اس وقت. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہے، اور یہ پھر بھی کتنے جو جذبے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر رہے ہیں اس بدلے کا. اس بیعت میں صرف ایک منافق پیچھے رہا، جد بن قیس. سورۃ توبہ میں جس کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ جس نے وہاں جانے سے بھی بہانہ کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لی تھی. سیدنا عمر آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور معقل بن یسار درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اوپر اٹھائے ہوئے تھے. آپ بیٹھے تھے، حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑا تو وہ ساتھ تھے، اور انہوں نے دوسرے صحابی جو معقل بن یسار درخت کی ٹہنی اوپر کی ہوئی تھی کہ وہ نیچے نہیں آئے اور لگے نہیں. اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. سیدہ ہشام نے یہ بیعت کی اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یعنی ایک طرح سے ان کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی. یہ تو تھی ان کی زندگی کے حالات. چند باتیں اور ان کے خاندان کے بارے میں. عمرہ بنت عبد الرحمن جو ہے یہ ان کی اخیافی بہن ہے. اخیافی کون ہوتا ہے؟ جو ماں کی طرف سے، شابش، اور اللاتی جو باپ کی طرف سے. حضرت عمرہ جو ان کی چھوٹی بہن ہے حضرت عائشہ کی گود میں پرورش پانے والی ہے. حضرت عائشہ نے ان کو پروان چڑھایا تھا. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی اور اپنی بہن ہشام سے بھی روایت کی. لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی روایات کا علم رکھنے والی ہیں. عمرہ بنت عبد الرحمن ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت عائشہ کی خاص شاگردہ ہیں اور سب سے زیادہ ان کی احادیث کو جاننے والی ہیں، علم رکھنے والی. ابن معین کہتے ہیں کہ ثقہ اور حجہ ہیں، یعنی عمرہ جو ہیں. عجلی کہتے ہیں کہ مدنیت تابعیت ثقۃ، یعنی کہ ثقہ راویہ ہیں. احمد بن محمد بن ابی بکر المقدمی کہتے ہیں کہ میں نے ابن المدینی کو سنا کہ انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن کا تذکرہ کیا تو ان کے معاملے کو بہت عظیم بیان کیا، بہت عظیم خاتون تھی یہ، اور کہا کہ عمرہ ان ثقہ اور سبت علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے ابن حزم کو لکھا کہ وہ ان کے لیے عمرہ کی احادیث کو لکھ دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف حضرت عمرہ کو نہیں بلکہ اور بھی بہت سے یتیم بچوں کو، یہ یتیم نہیں تھی اس وجہ سے نہیں، ویسے ہی گود پالا، یعنی ان کی پرورش کی اور ان کی بھی تربیت کی. ان کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کی تربیت کی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کیوں کی؟ دل بہلانے کو. انہوں نے ایک طرح سے بچوں میں علم انویسٹ کیا اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کے بعد کافی عرصے تک یہ ان کی احادیث آگے روایت کرتی رہی اور لوگوں کو مسائل وغیرہ بتاتی رہی. عمرہ بنت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کی گود میں تھی، حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو قل هو اللہ پہ ختم کرتا. جب لوگ واپس ہوئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ ویسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو بار بار پڑھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. قل هو اللہ کے بارے میں کوئی اور روایت آپ کو معلوم ہے؟ 1/3 قرآن ہے. اور کوئی حدیث؟
جی ہاں، جو 10 بار قل هو اللہ احد یعنی شروع سے پڑھے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو آج آپ سب 10 دفعہ بیٹھ کے آرام سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، میں نے صبح ہی حدیث پڑھی تو میں نے سوچا کہ آج میں آرام سے ایک جگہ بیٹھ کے 10 دفعہ پڑھ کے اٹھوں گی. کوئی پتہ نہیں نا کل قیامت کے دن کون سا عمل جو ہے وہ انسان کو فائدہ دے جائے. تو کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، فوراً نیت کر لینی چاہیے. آج کل لوگ میری کرسمس کا پیغام بھیج رہے ہیں لوگوں کو. تو اگر کوئی کسی کو یہ پیغام دیتا ہے تو یہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا. تو اس کا رد کہاں ہے؟ کس صورت میں؟ سورۃ اخلاص میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو جب آپ 10 بار پڑھیں گے تو خاص طور پر لم یلد ولم یولد کو اور زیادہ اپنے اندر پکا کریں گے. یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینہ آیا تو ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے ملاقات ہوئی جو اس زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک چور لایا گیا تو مجھے میری خالہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے یہ پیغام بھجوایا کہ میرے آنے تک اس شخص کے معاملے میں عجلت نہ کرنا، یعنی ہاتھ نہیں کاٹنا. میں تمہیں آ کے بتاتی ہوں کہ چور کے حوالے سے میں نے حضرت عائشہ سے کیا سنا ہے. چنانچہ وہ آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 یعنی 1/4 دینار چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹا کرو، لیکن اس سے کم میں نہیں. اس زمانے میں 1/4 دینار 3 درہم کے برابر تھا اور 1 دینار 12 درہم کا ہوتا تھا. اس نے جو چوری کی تھی وہ 1/4 دینار سے کم تھی، یعنی 3 درہم سے کم تھی، لہٰذا میں نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا. اب آپ دیکھیں یہ قاضی ہیں اور دوسری طرف حضرت عمرہ ایک عالمہ ہے. تو کس طرح وہ عین اس موقع پر جبکہ ایک شخص پر حد جاری ہونے والی تھی انہوں نے اس کو بچا لیا. علم جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو، اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کے بڑھانے کا حریص رہنا چاہیے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی سیکھی ہوئی اور پھر آگے دوسروں سے شیئر کی ہوئی یا آپ کے ایون عمل میں وہ بات آپ کے لیے نجات کا کہاں کیسے کتنا ذریعہ بن جائے اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے. پھر یہ ہے کہ تجارت بھی کرتی تھی اور معاملات کی سمجھ بوجھ بھی رکھتی تھی. ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثہ کہتے ہیں کہ ان کی امی عمرہ بنت عبد الرحمن اپنے پھلوں کو بیچتی، یعنی جو درخت لگے ہوتے کھجوروں کے درخت مدینہ میں زیادہ، اور اس میں سے کچھ استثناء کر لیتی یعنی کچھ نہیں بھی بیچتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی خرید و فروخت کر سکتی ہے، بزنس کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن ایسے بزنس میں پڑ جانا کہ جو آپ کو باقی سب کچھ بھلا دے، علم سے دور کر دے، وہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے. اب کھجور کا درخت تو بہت ہی زبردست بزنس ہے، کیونکہ اگر آپ لگا دیں سال میں 1 دفعہ کھجوریں لگیں گی، آپ کو کیا مشکل ہے، اتروائیں اور بیچ دیں، پیسے مل جائیں گے. آپ کو زیادہ درخت لگوا دیں تو زیادہ درختوں کو پیسے مل جائیں گے. اس میں نہ آپ کو کوئی بہت بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی بہت اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے بھی بزنس ہو سکتے ہیں کہ جس سے انسان اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہے یا اپنے حلال رزق کا انتظام کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کتنی زمین خالی پڑی رہتی ہے، کوئی پھلدار درخت نہیں لگواتا، کسی کو توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر ہر شخص اپنے آس پاس کے اس ایریے کو جو اس کو ملا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اور کچھ نہیں تو کچن گارڈن ہی چھوٹا سا بنا لے. جی ہاں، اب ڈپینڈ کرتا نا آپ کس ایریا میں رہتے ہیں. بعض ایریا میں نہیں پھل دیتا، بعض میں اتنا اچھا نہیں دیتا، لیکن پاکستان میں بہت اعلیٰ قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہے. تو جن علاقوں میں لگ سکتا ہے وہاں پر اگر ہر شخص تھوڑی سی توجہ، شروع میں محنت کرنی پڑے گی اور کئی سال لگیں گے اس کو بڑا ہونے میں، لیکن ایک دفعہ جو وہ چل پڑے گا تو سینکڑوں سال وہ پھل دیتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ ہوگا، جتنے لوگ اس کو کھائیں گے ان کو فائدہ، اور دوسرے یہ ہے کہ تجارت آپ نہیں تو چلے آپ کے بچے سے ہی کسی اور کی تجارت کا ذریعہ بن جائے گا. اب آپ یہ سوچ کے تو میری تو اب زندگی اتنی نہیں رہ گئی کہ میں اس کھجور کا پھل کھاؤں تو میں کیوں لگاؤں. ہمارے عام طور پہ یہ ذہنیت ہوتی ہے نا، تو کچھ نہ کچھ لگائیں. یعنی ہمیشہ ایسے آئیڈیا سوچتے رہا کرے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک دانے کو گن لے گا نا، ہمیں تو ضرورت نہیں اتنے حساب کتاب کی. ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے ایک نبطی کو پکڑا جس نے لوہے کی انگوٹھیاں چرائی تھی. اس کو ہاتھ کاٹنے کی غرض سے قید کیا گیا. عمرہ نے اپنی امیہ نامی لونڈی کو ابو بکر کے پاس بھیجا، کہا
کہ جاؤ ان کو مسئلہ بتا کر آؤ. ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ لونڈی میرے پاس آئی, یہ ان کی امرا کی آگے خادم تھی, میں لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا. وہ بولی تمہاری خالہ امرا نے کہا ہے کہ میرے بھانجے تم نے تھوڑی چیز کی وجہ سے ایک نبتی کو پکڑا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. میں نے کہا جی ہاں. اس نے کہا امرا نے کہا کہ قطعاً نہیں کاٹ سکتے تم مگر ربع دینار کی مالیت یا اس سے زیادہ میں. تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے نبتی کو چھوڑ دیا. اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا کہ حضرت امرا دوسرے قصے میں تو خود گئی, یہاں خود نہیں گئی, اپنی خادموں کو بھیجا اور اس نے جا کے مسئلہ بتایا اور اگلے کی جان بچی. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی انٹرسٹ لیا اور مشورہ دیا. بعض کام ہمیں خود نہیں کرنا ہوتا, کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو ایک اچھا مشورہ, ایک اچھا آئیڈیا دینا بھی پورے اجر کو سمیٹنے کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بخاری میں امرا کی 37 اور مسلم میں 33 احادیث ہیں. ان کے شاگردوں میں ان کے بیٹے ابو الرجال, ان کے بھائی محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ, ان کے بھتیجے یحییٰ بن عبداللہ بن عبد الرحمن, بھانجے کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم, ان کے پوتے حارثہ بن ابی رجال. یہ سارے علماء ہیں. کچھ مشہور محدثین عروہ بن زبیر, سلمان بن یسار, ابن شہاب زہری, عمرو بن دینار اور کچھ دوسرے, انہوں نے بھی ان سے روایت کیا ہے. عروہ بن زبیر کی بھی استاذہ ہیں. عروہ بن زبیر کون تھے؟ حضرت عائشہ کے بھانجے, حضرت اسماء کے بیٹے. عروہ امرا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے, میں اس میں کنگھی کرتی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے, یعنی کنگھی کرنے بھی گھر میں نہیں آتے تھے, آپ مسجد میں ہی بیٹھے ہوتے تھے. ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سے امرا نے بیان کیا. ابن شہاب زہری جو مشہور محدث ہے, اور یہ بھی حضرت امرا سے اور حضرت امرا حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ پہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. امام مالک اور امام لیث کے استاد یحییٰ بن سعید بھی امرا کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس خاتون نے اپنا رول پلے کیا, پھر اس کے بعد ان سے یحییٰ بن سعید نے لیا, یحییٰ بن سعید سے کس نے لیا؟ امام مالک نے لیا, اور امام مالک سے پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے لیا. اس طرح علم آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. انسان کو ہمیشہ چاہے ایک بندے کو بھی سکھانا پڑے, کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ ایک جو ہے وہ ہزاروں پہ بھاری ہو. ٹھیک ہے. میں جب میٹرک میں تھی تو ہمارے ہمسائے میں ایک بچہ رہتا تھا, چھوٹا تھا بچہ. یہ مولانا اشرف علی تھانی ہے نا جنہوں نے وہ بہشتی زیور لکھا ہو, تو ان کی اولاد میں سے تھا بچہ. بہت ہی اچھے لوگ تھے, ڈیسنٹ لوگ. تو بہرحال ان کے سرگودا بورڈ میں ٹرانسفر ہوئی, تو ہمارے گھر کے بالکل نیبر ہی تھے, ساتھ ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو پڑھا دیں. میں پڑھا دوں, یہ تو اتنے علمی خاندان کا بچہ ہے تو میں کیسے پڑھاؤں. تو کہتے ایک جھجک سی ہوتی. خیر میں نے سوچا کیا پتا یہ بچہ بڑا ہو کے کہیں پڑھانے والوں میں سے شامل ہو جائے, کیونکہ ایک ایسے خاندان کا بچہ ہے جو علم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو اس کا کچھ اثر ہوگا. بہرحال میں نے اس کو پڑھا دیا. 10 سال پہلے کچھ مجھے آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر ماشاءاللہ بچہ جوان بڑا شادی شدہ سب. بہت عرصے بعد مجھے اس کا پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے. تو وہ میرے خیال ہے کسی مسجد میں اب کچھ کام کر رہا ہے, پڑھا رہا تھا یا امام تھا یا کچھ بھی. تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی, کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اچھا, کبھی ہم جھجک جاتے ہیں اس بات سے کہ نہیں اس کو نہیں میں پڑھا سکتی, یہ تو مجھ سے بڑا ہے. کبھی ہم سوچتے نہیں یہ تو چھوٹا ہے, اس کو کیا پڑھانے کا فائدہ. کبھی کہتے ہیں یہ تو نکما ہے, اس نے کچھ نہیں کرنا. کبھی نہ سوچو یہ, یو نیور نو کہ وہ کہاں جا کر کب کیا کرے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے. کوئی بھی ہو, انسانوں میں علم کے معاملے میں کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرے, ہر ایک کا حق ہے. لیث بن سعد کہتے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری نے ان سے امرا نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ روحیں اکٹھی بھرتی کی گئی ہیں. الارواح جنود مجندہ, روحیں اکٹھی بھرتی کیے گئے فوجی سپاہیوں کی طرح ہوتی ہیں. ایک بیچ کے لوگ, ان جیسے آپ لوگ ایک بیچ ہے. ان میں سے جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے, یعنی جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا وہ دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور جو وہاں غیر تھی وہ یہاں بھی الگ الگ رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے ایک بیچ کے لوگ ہیں, کیا آپ سب کو جانتے ہیں آپس میں؟ نہیں جانتے نا. اور جن کو اب آپ جانتے ہیں کیا پہلے سے جانتے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ میں سے کچھ ایک دوسرے کو یہاں کے جاننے لگے اور باقی بھی اسی چھت کے نیچے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ کیا ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ یہی حدیث نا کہ روحیں اکٹھے بھرتی کیے گئے فوجی سپاہیوں کی طرح ہوتی ہیں. الارواح
جنود مجندہ. مجندہ کا مطلب ہے ایک جگہ جنود بنائے گئے، یعنی ایک بیچ کے لوگ. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ دنیا میں آ کر بھی پہچانتے ہیں. یعنی سیٹس ہیں، ہم وہاں کسی سیٹ میں رہ کے آئے اور یہاں آ کے بھی پھر پہچان ہوگی. جی اور ہم حضرت عائشہ کو جانتے ہیں، کیا پتا ہم بھی ان کی بیچ میں ہوں. مجھے تو بہت محبت ہے ان سے، اب حضرت عمرہ سے بھی ہوگی بہت، کیونکہ وہ ان کی شاگرد ہے. تو اس طرح تاریخ میں بھی آپ بہت لوگوں کو پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو پڑھ کے وہ کلک کرتا، کچھ کو نہیں کرتا، ہوتا نا ایسے. تو ہر ایک کو اپنے مزاج کے مطابق ہی لوگ پسند آتے ہیں، دوسرے نہیں اچھے لگتے، کیونکہ وہاں تو سب کی ایک ہی عمر ہے نا. یہ تو دنیا میں آ کے بڑے چھوٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو جو ایک بیچ ہوگا اس میں ضروری نہیں کہ ایک دور کے لوگ ہوں، یعنی وہ بیچز یا وہ جو گروپس ہیں وہ اس اعتبار سے ضروری نہیں ہو کہ وہ جنہوں نے ایک سیٹ کو کٹھے دنیا میں ایک ٹائم پہ اترنا ہے، وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. جب سے میں سیرت صحابیات پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، تو کچھ کا تو پڑھتے ہی دل ایسے عجیب سا ہونے لگتا ہے، کچھ کو پڑھ کے اچھا لگتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ایک دوسرے کردار پہ ہوتا ہے. تو قدرتی بات ہے. پھر ان کی ایک بڑی خاص بات یہ کہ اپنے بیٹے کی معلمہ ہے، جو بہت کم مائیں ہوتی ہیں کیونکہ بیٹے ہاتھ نہیں آتے. تو آپ سب بھی کوشش کریں کہ اپنے شوہر کی تو نہیں لیکن بیٹے کی معلمہ بن جائیں. ٹھیک ہے. پھر بھائی کی معلمہ ہے، رائٹ. پھر اسی طرح بھابھی کی، ٹھیک ہے. پھر اپنے بھتیجے کی معلمہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنے سارے خاندان کو پکڑنے کی کوشش کریں. پھر خاندان سے باہر بھی اسماعیل ابن امیہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں، عبید اللہ بن عمر، سعد بن سعید. پھر ان کے کچھ رشتے دار جو محدث ہیں، عبداللہ بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ ان کے بھائی ہیں. یحییٰ ابن عبداللہ جو ہیں بھتیجے ہیں، یہ مسلم کے راوی ہیں. ان کی بہن جو ہے کبشہ، وہ بھی. پھر اسی طرح بھانجا، ان کا بھانجا جو ہے ابو بکر، ان کی بیوی کہتی ہے کہ ابو بکر 40 سال سے رات کو اپنے بستر پر نہیں لیٹے، بہت کم سوئے، چٹائی پہ سو جاتے ہوں گے یا کہیں بھی. ظاہر سونا تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ 1-2 گھنٹے بھی سو لیں تو ان کے لیے بہت کافی ہو جاتے ہیں. یہ امام زہری کے استاد ہیں. امام زہری کا تو آپ کو معلوم ہے. کہ پھر امام مالک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس قضاء کا علم ہو جتنا ابو بکر کے پاس تھا. ان کو اس منصب پر عمر بن عبد العزیز نے مقرر کیا تھا اور ان کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ ان کے لیے امرہ بنت عبد الرحمن اور قاسم بن محمد کا علم حدیث لکھ دیں. اور مدینہ میں ابو بکر بن حزم کے علاوہ کوئی انصاری امیر نہ تھا اور وہ قاضی تھے. پھر بھانجے کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کتب ستہ کے راوی ہیں اور مدینہ کے گورنر ہیں. پھر اسی طرح باقی لوگ بھی، ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے دین کی بے پناہ خدمت کی. اللہ تعالی ہم سے بھی کوئی کام لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.